علیہ وسلم. محترم صحافی خواتین اور حضرات, الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے آئے تمام دوستوں, آپ کا ایک دفعہ پھر ہم شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ ہماری دعوت پہ یہاں دوبارہ تشریف لے کر آئیں. آپ آج یہاں پر آپ کو زحمت دینے کی وجہ یہ ہے کہ MQM پاکستان اس شہر میں دو انتہائی اہم ایونٹ کرنے جا رہی ہے, جس کی آپ کے ذریعے لوگوں کو بھی آگاہی دینی ہے اور اس کے اغراض و مقاصد بتانے ہیں. ایک تو 28 جولائی کو, اس 28 جولائی کو اتوار والے دن شام 5 بجے ایکسپو سینٹر میں MQM پاکستان یوتھ کانفرنس کرنے جا رہی ہے, یوتھ کانفرنس کرنے جا رہی ہے, یوتھ کنونشن کرنے جا رہی ہے. اور یہ یوتھ کنونشن جو ہے وہ ویری اسپیسیفکلی 15-16 سال سے لے کر 28-30 سال کے جو بچے ہیں, جن کو جو یوتھ کیٹیگری میں آتے ہیں اور جو کہ MQM کے کارکنان نہیں ہیں, MQM کے ہمدرد ہوں گے, MQM کے سپورٹر ہوں گے, یا کسی پارٹی کے بھی نہیں ہوں گے یا مخالف پارٹی کے ہوں گے, ایک عام جو نوجوان ہے اس کو MQM نے دعوت دی ہے کہ وہ آئے اور آ کر اس یوتھ ایونٹ میں اس کو پارٹیسپیٹ کرے, کنونشن میں پارٹیسپیٹ کرے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں یوتھ بلج ہے, 68% ہماری پاپولیشن جو ہے وہ ینگ لوگوں پر موجود ہے, اور 18 سے 25 سال کے جو بچے ہیں, بچے بچیاں ہیں, ان کا یہ ایرا جو ہے اگلے 50 سالوں تک رہے گا. اگلے 50 سالوں تک پاکستان کے فیصلے, قسمت کے فیصلے اس یوتھ نے کرنا ہے. اگر ہم نے اس کو چینلائز نہیں کیا, اگر ہم نے ان کو رائٹ ڈائریکشن نہیں دی, اگر ہم نے ان کو معاشرے کا ذمہ دار فرد بنانے میں ان کو گائیڈنس نہیں دی, ان کی مدد نہیں کی, تو پھر یہی جو ہمارے پاس یہ اپورچونٹی ہے یہ تھریٹ میں تبدیل ہو جائے گی. یہ اپورچونٹی تھریٹ میں تبدیل ہو جائے گی, یہ ایڈوانٹیج ڈس ایڈوانٹیج میں کنورٹ ہو جائے گا. تو پاکستان میں ہے تو یہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے, ہونا چاہیے. گراؤنڈ پہ ایسا نہیں ہے. گراؤنڈ پہ یقیناً بہت ساری ڈسپنڈنسیز ہیں, محرومیاں ہیں, مایوسیاں ہیں. تو آج کے اس دور میں جہاں پر سرکار کو, حکومت کو, ریاست کو جو ذمہ داری ادا کرنی چاہیے وہ نہیں کر پا رہی, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, ہم سب اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے. اس وجہ سے MQM پاکستان یہ سمجھتی ہے, ہم نے ایک ریسرچ بیسڈ ایک پروگرام ترتیب دیا ہے جہاں پر ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہم کر یہ پروگرام تو کراچی میں رہے ہیں اور یہ سندھ کے اربن سینٹرز کے لوگ اس کو, بچے اس کو دیکھ رہے ہوں گے, لیکن یہ پورا گلوبلی جائے گا یہ پروگرام. آج کی دنیا کوئی جو فاصلے ان کے پیروں میں زنجیر نہیں بن سکتی آج کے پروگراموں میں. یہ ہمیں ڈسٹینس ڈز ناٹ میٹر والی بات ہے. تو یہ دنیا بھر کے جو یوتھ ہیں پاکستانی ہیں, دنیا بھر کے جو پاکستانی نوجوان ہیں, اسپیشلی کراچی اور سندھ کے اربن سینٹر کے جو نوجوان اور پاکستان کے دوسرے شہروں میں نوجوان جتنے ہیں, وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو جو لوگ جو اس کراچی کے بچے بچیاں ہیں ان کو تو دعوت ہے کہ دے مسٹ کم ان, دے مسٹ اسپینڈ 3 hours. یہ 5 سے لے کر تقریباً 8-9 بجے تک یہ پروگرام چلے گا. آپ سب سے گزارش ہے کہ ضرور وہاں پر آئیں تمام نوجوانوں سے, اور وہاں پر بہت اوور ویلمنگ قسم کا ریسپانس آ رہا ہے. وہ ضرور یہاں آئیں, ایکسپو سینٹر ہے اور بہت بڑی جگہ ہے وہاں پہ, وہاں ضرور آئیں تمام لوگ جو آ سکتے ہیں. اور جو نہیں کراچی سے باہر کے نوجوان ہیں وہ ہماری لائیو اسٹریمنگ کو ضرور دیکھیں, اس سے ان کو فائدہ ہوگا, اس سے انہیں فائدہ ہوگا. بہت سارے ہم ایسے پیکیجز, ایسی چیزیں کرنے جا رہے ہیں جس کو میں ابھی بہت زیادہ ایکسپلین نہیں کرنا چاہتا, تاکہ وہ جو ایک تجسس ہے, وہ ایک سرپرائز ہے, وہ رہے. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس سے بہت زیادہ آپ کی زندگیوں میں بہت فرق آئے گا. اگر آپ جاب لیس ہیں, اگر آپ کو اپنی کیریئر کا پتہ نہیں چل پا رہا, آپ کو ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے, اگر آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں, بہت چھوٹے پیسے ہیں, اس سے آپ کچھ کرنے کا آپ کے پاس آئیڈیاز نہیں ہیں, اگر آپ کچھ کوئی ایجوکیشن لینا چاہتے ہیں لیکن اس ایجوکیشن لینے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, ان تمام سوالات, ان تمام تجسس, تمام چیزوں کا حل, جواب اور پیکج کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ تعالی ہم یوتھ کنونشن میں آپ کو ان تمام چیزوں کا جواب ملے گا. آپ کو ان تمام چیزوں کے پیکیجز ملیں گے. آپ کو ان تمام چیزوں, اپنی زندگی کو سنوارنے, اپنے گھر والوں کی زندگی کو سنوارنے, اپنے محلے, اپنی سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے. MQM پاکستان نے ریسرچ بیسڈ
آج کے زمانے کی خد و خال، آج کے زمانے کی ریکوائرمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ریسرچ پہ ایک ایسا منصوبہ، ایک ایسا پلان تیار کیا ہے جس کو ہم انلیش کرنے جا رہے ہیں یوتھ کنونشن میں 28 جولائی کو شام 5 بجے ایکسپو سینٹر میں. تو تمام کراچی کے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ آئیے اور آ کر اس یوتھ کنونشن کا حصہ بنیں، اور جہاں سے ہم آپ کو یہ چیزیں کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ اور نئی جدت پیدا کریں. اس کے اندر بہت ساری یونیورسٹیز آ رہی ہیں، اس کے اندر ایجوکیشنل جو انڈسٹریز کے لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں، یہاں پر بہت سارے ایسے ایجوکیشنسٹ آ رہے ہیں جو وہاں پر جن سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. کچھ ایسے آئیکونز آ رہے ہیں وہاں پر جس سے آپ جو ہے وہ آپ فائدہ حاصل کر سکیں گے، ان کے ایکسپیرینس سے سیکھ سکیں گے. اور پھر نوجوانوں کے شاعر آ رہے ہیں، مشہور زمانہ لوگ آ رہے ہیں، اور بھی بہت کچھ ہے. میں زیادہ بولنا نہیں چاہتا اس کے اوپر، تاکہ آپ کا سرپرائز، آپ کا جو مزہ جو ہے نا وہ کرکرا نہ ہو جائے. پہلے سے اگر آپ کو چیزیں پتہ چل جائیں گی تو اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری ایکسائٹنگ کائنڈ آف ایونٹ. اور آپ کے لیے رنگ، نسل، مسلک، زبان سے بالا تر ہو کر، پارٹیز کی ایفیلیشن سے بالا تر ہو کر ایم کیو ایم پاکستان نوجوانوں کے لیے یہ پروگرام کرنے جا رہی ہے. مائنڈ یو کہ یہ کوئی سیاسی پروگرام نہیں ہے کہ آئیں گے اور ہم اپنی تقریریں سنائیں گے، اپنا ایجنڈا بتائیں گے، آپ کو گھر واپس بھیج. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ آپ کے لیے ہے، اور آپ آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ بالکل ڈفرینٹ ہے سب کچھ. تو آپ آئیں گے تو آپ سے سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے کیلنڈرز میں مارک کریں، اپنے ٹائم کو اسکیجول کریں اور اس سے ضرور استفادہ حاصل کریں. ہمارا یہ ماننا ہے ایم کیو ایم پاکستان کا کہ یہ ایونٹ 28 جولائی سے پاکستان کو ری بلڈ کرنے کا یہ ایونٹ ہوگا. یہیں سے جو شمع روشن ہوگی وہ پورے پاکستان میں اس کی روشنی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اینڈ آئی مین اٹ کہ ہم جو کام کرنا یہ ون ٹائم ایونٹ نہیں ہے. ہم نے اس کو ایسا پلان کیا ہے کہ آپ جب جو دیکھے گا اسے، اور جو اس کے اوپر اس کے فالو اپس ہیں اور اس کے اثرات ہیں، وہ پورے پاکستان میں بیٹھے ہوئے نوجوانوں کی راہ اس مایوسی کے اس دور میں، گھٹن کے اس دور میں، جہاں پر بہت نفسا نفسی سیاسی بہت پیچیدگیاں ہیں، بہت مسئلے مسائل ہیں، عجیب معاملات ہیں، اس معاملے پہ ان تمام چیزوں کے اندر روشنی کی یہ ایک کرن ہے، ہوا کا ایک تازہ جھونکا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں آئندہ آنے والے دنوں میں اس ایونٹ سے، اس پروجیکٹ سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا جائے گا. دوسرا پروجیکٹ ہمارا جو ہے وہ ہم 1 اگست کو شجرکاری مہم شروع کرنے جا رہے ہیں. 1 اگست 2024 کو ہم نیشنل شجرکاری مہم شروع کرنے جا رہے ہیں کراچی سے. قومی شجرکاری مہم شروع کرنے جا رہے ہیں کراچی سے. آپ سب اس کو جانتے ہیں کہ یہ گرینری، یہ گلوبل وارمنگ کے بعد پودے لگانا، پلانٹیشن کرنا کتنا یہ لگژری نہیں ہے، اب یہ نیسیسٹی ہے. وی شوڈ ہیو ڈن اٹ یسٹرڈے. گزرے ہوئے کل ہمیں یہ سارے کام کر لینے چاہیے تھے، لیکن نہیں ہو سکا. اس کی آپ جو ہے اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں کہ ایکسٹریم کی گرمی ہے جو کبھی کسی نے سوچی نہیں تھی. اس طرح کی گرمی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں فلڈز آ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاکھوں گھر تباہ ہو جاتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ گرمیوں میں ابھی نارمل گرمی کے جو سیزن ہوتا تھا وہ ایکسٹریم پہ چلا گیا ہے، اور وہاں پر ہیٹ اسٹروک سے آپ دیکھیں سینکڑوں جانیں جو ہے وہ جا رہی ہیں. یہ سب کچھ جو ہے وہ انسان نے اتنے سالوں میں، صدیوں میں اس انوائرمنٹ کو خراب کر دیا. اور کراچی جیسا شہر جو کہ کانکریٹ کا جنگل بن گیا ہے، یہ خراب ہو گیا ہے. یہ ہم اس کو یہاں سے اس کی شروعات کرنے جا رہے ہیں. اگین یہ کوئی پولیٹیکل اسٹنٹ کے لیے یہ کام نہیں ہوگا کہ بس ایک دفعہ اناؤنسمنٹ ہوئی، 2 دن یہ کام کریں گے بند کر. نہیں، اس کا پورا ایک مربوط پلان ہے. اس لیے ہم نے اس کی لانچنگ ڈیٹ رکھی ہے، اس کی کلوزنگ ڈیٹ کوئی نہیں ہے. یہ ہماری یہ ایک پرماننٹ حصہ ہے. اس کام کو چلتے رہنا ہے. ہمارے پاس اس شہر میں جو 25 ایم پی ایز ہیں، حیدرآباد میں جو ہمارے 3 ایم پی ایز ہیں، اور ٹوٹل ملا کر ہمارے پاس 36 ایم پی ایز ہیں. ہم 36 جگہوں پہ اس کام کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ایم پی اے ہیڈڈ بائی ایم پی اے، اور نیچے ہماری پوری آرگنائزیشن، شعبہ جات
وہاں کی مارکیٹ کی کمیٹیاں، وہاں کی برادریز کے لوگ، وہاں کے اسکول کے بچے، وہاں کی سول سوسائٹی کے لوگ، غرض یہ کہ ہر واکس آف لائف کے لوگ جو کہ اس علاقے میں اس ویسینٹی میں رہتے ہوں گے، اس ایم پی کی ویسینٹی میں، وہ وہاں پر یہ کیمپین ہم یہ لانچ کرنے جا رہے ہیں. ان پلانٹیشن ہم ملینز میں یہ پروجیکٹ ہم ملینز میں پودے لگانے جا رہے ہیں، ملینز میں انشاءاللہ تعالی. اور اس کی بڑی ترتیب ہے. ہم نہ کہ اس کو صرف لگائیں گے ایک گرینری کو، ان پلانٹیشن کو، بلکہ ہم اس کو سسٹینیبل بنانے کے لیے ہم نے ابھی سے تمام اقدامات کہ اس کو سنبھالنا کیسے، اس کو پانی کیسے دینا ہے، اس کی پرورش کیسے کرنی ہے، اس کو سنبھالنا ہے. اور ہم نے اس کے لیے جو نالجبل لوگ ہیں، کراچی یونیورسٹیز میں باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پر پی ایچ ڈیز ہیں، لوگ پی ایچ ڈیز ہیں، پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے. ہم نے ان کی رہنمائی حاصل کی ہے. ہماری کئی میٹنگ ہوئی ہیں. اور ہم اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو، پاکستانیوں کو ایجوکیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. اور اس کی بہت باریک سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. آج میں آپ کے سامنے 2 باتیں رکھنا چاہتا ہوں. نمبر 1 یہ کہ ہر انسان اپنی زندگی میں 8 پودوں، 8 درخت جتنی آکسیجن لیتا ہے. 8 درخت جتنے 8 درخت ہوتے ہیں، 8 جتنے درخت ہوتے ہیں، اس کی جتنی آکسیجن ہوتی ہے وہ ایک انسان اپنی زندگی میں ایوریج لائف میں وہ خرچ کرتا ہے، وہ لیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنی زندگی میں 8 تو درخت لگانے ہیں اپنی آکسیجن کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ اس کو، ہر انسان کو، ہم میں سے سب کو 8 درخت تو لگانے ہیں. پھر انسان کو سیلفش نہیں ہونا چاہیے. جیسے فاروق بھائی شعر سناتے ہیں کہ ایک ایسا پودا لگایا جائے جس کا سایہ جو ہے وہ ہمسائے کے گھر بھی سایہ جائے. ایسے وہ ابھی صحیح والی شعر وہ بتا دیں گے، لیکن میں صرف مطلب سمجھانا چاہ رہا ہوں. ایسے ہی نا کہ ایک شجر، تو یہ شجر، ایک ایسا پودا لگایا جائے جس کا پڑوسی کے گھر بھی سایہ جائے. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو بھائی اپنی آکسیجن تو 8 پودوں سے ہو گئی، تو پھر پڑوسیوں کو بھی تو خیال کرنا ہے. وہ لوگ بیچارے جو نہیں لگا سکے، تو پھر آپ 2 پودے اور زیادہ لگائیں. تو ایوریج صدقہ جاریہ 8 لگائیں گے تو صدقہ جاریہ نہیں، وہ تو آکسیجن خود ہی لے رہے ہو. 9 لگاؤ گے تو صدقہ جاریہ ہے، 10واں لگاؤ گے تو صدقہ جاریہ ہے. تو کم سے کم 10 پودے ضرور ایک انسان کو اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے لگا کر جانا چاہیے. 10 پودے کم سے کم. یہ ہم بچوں کو ایجوکیٹ کریں گے، بڑوں کو ایجوکیٹ کریں گے. اور یہ ضرورت ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ کراچی میں 3 کروڑ کی آبادی ہے. آپ 3 کو پہلے تو 10 سے ملٹیپلائی کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹارگٹ کو اچیو کریں گے. ہر انسان جو یہاں رہنے والا ہے وہ 10 پودے انشاءاللہ تعالیٰ وہ لگائے گا اور اس کی ٹیک کیئر کرے گا. اس کی ذمہ داری ہے، اور یہ صدقہ جاری ہے. اور پھر کراچی میں اور پورے پاکستان میں جو اس کی سوائل ٹیسٹنگ ہے، ہر پودا یہاں نہیں لگ سکتا. ہمیں ایگزوٹک پلانٹیشن کرنے کی ضرورت نہیں کہ باہر سے خریدوا کے منگوائیں. اس زمین پہ لگنے والے جو پودے ہیں وہ لگنے چاہیے اس زمین پہ. اور کراچی اتنا بڑا ہے، اسٹڈیز ہیں کراچی یونیورسٹیز میں کہ ہر علاقے، ہر ٹاؤن جو ہے اس کی زمین الگ ہے، اس میں اس حساب سے پودے لگیں گے تو وہ کارآمد ہوں گے. تو بتانا میں آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے صرف اور صرف یہ نہیں کہ بس آنکھ بند کر کے جو بھی ہاتھ میں پودا آیا اس کو لگا دیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم نے اس کی پوری ریسرچ بیس کام کرنے جا رہے ہیں. کیوں پوری ریسرچ بیس کام کرنے جا رہی ہے کہ کورنگی میں جو پودا کورنگی کی زمین کو سوٹ کرتا ہے وہ پودا لگے گا. فیڈرل بی ایریا میں جو فیڈرل بی ایریا کی زمین کو جو پودا سوٹ کرتا ہے وہ درخت لگیں گے وہاں پر. اسی طرح سے لانڈی ہے، لیاری ہے، سرجانی ہے، گلشن اقبال ہے، ملیر ہے، بلدیہ ٹاؤن ہے، اورنگی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ 2 باتیں تو ابھی کے لیے کہ بھئی ہر زمین میں ہر پودا نہیں لگ سکتا، اس کی الگ الگ قسمیں ہیں، وہ قسمیں ہم لگائیں گے. اور پلس یہ کہ ہر انسان کو کم سے کم اپنی زندگی میں 8 پودے لگانے جس کی آکسیجن وہ لیتا ہے. 8 سے زیادہ ہمیں لگانے کیونکہ ہمیں صدقہ جاریہ بھی کر کے جانا ہے، دوسروں کے لیے بھی سایہ کر کے جانا ہے، اس کے لیے آکسیجن چھوڑ کے جانی. تو یہ 2 باتیں جو ہے وہ ہم آپ کے ابھی سامنے رکھ رہے ہیں. تو فرسٹ اگست سے انشاءاللہ تعالی یہ مہم جو ہے وہ بہت بھرپور انداز میں شروع ہونے جا رہی ہے. 2 باتیں مجھے آپ کو 2 پروجیکٹس آپ کو بتانے تھے. فاروق بھائی بات کرنا چاہیں گے تو میں فاروق بھائی کے پاس یہ مائک جو ہے وہ ہینڈ اوور کرتا ہوں. مصطفیٰ کمال بھائی نے میرے خیال میں MQM کے 2 اہم اور بڑے تاریخ ساز
प्रोजेक्ट या इवेंट के बारे में आपको आगाही दी। एक 28 जुलाई को एक्सपो सेंटर में शाम 5 बजे के वक्त यूथ कन्वेंशन के नाम से प्रोग्राम रखा गया है और ये MQM के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, मुस्तफ़ा कमाल भाई, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार भाई और हमारी पूरी टीम और MQM के यूथ फोरम की तरफ से एक नई तारीख़ रकम की जा रही है और नौजवानों के मुस्तक़बिल, कराची और पाकिस्तान के मुस्तक़बिल को सिक्योर करने, महफूज बनाने के लिए एक बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में नौजवानों ने दिलचस्पी का मुजाहरा किया है। रजिस्ट्रेशन हो रही है इंशाअल्लाह ताला। एक बड़ा कन्वेंशन होगा, एक तारीख़ी कन्वेंशन होगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी और मायूसी के अथाह बादल छटेंगे और उम्मीद की कई किरणें रोशन होगी इंशाअल्लाह ताला। 28 जुलाई को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अपने पैरों पे कैसे लोगों को खड़ा करना है, नौजवानों को रोज़गार कैसे देना है, अगर उनके पास सरमाया नहीं है तो, थोड़ा सरमाया है तो सॉलिड बात, कोई घुमा फिरा कर नहीं, बराह रास्त इन मसाइल का हल क्या है। MQM का यूथ फोरम नौजवानों को बहुत कुछ देने जा रहा है। एक नई MQM का आगाज़ हो रहा है और जैसा कि मुस्तफ़ा भाई ने कहा, हर मज़हब, मसलक और इवन हर सियासी जमात के नौजवान, हमें उम्मीद है कि इस कन्वेंशन में शरीक होंगे और बहुत कुछ यहाँ से लेकर जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये जो मुस्तक़बिल के मेहमान हैं वो पाकिस्तान की आगे चलकर सियासत में और अभी से मईशत में और माशरती तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करने के लिए तैयार होंगे इंशाअल्लाह ताला। और अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मुझे क्या कहते हैं, मोहब्बत उन जवानों से, मोहब्बत उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमन। तो अब ये सितारों पे कमन डालने की तैयारी है। दूसरा मौजू मुस्तफ़ा भाई ने बताया शजरकारी का। नसरीन जलील हमारी सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर इसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ, मोटिवेशन के साथ, नौजवानों के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ा रही है। और ये बाग़ इब्न कासिम में सुबह 10:30 बजे 1 अगस्त को वहाँ हम शजरकारी करेंगे। उम्मीद है कि वहाँ अमायदीन होंगे, शहर की मारूफ शख्सियात होंगी और यूथ कन्वेंशन में भी और शजरकारी, कौमी शजरकारी मुहिम में भी ग्रीन कराची के नाम से या मिशन ग्रीन के नाम से हमारा ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है। मुझे कोई तफसील इसमें ज़्यादा नहीं बतानी, माँ सिवा इसके कि क्लाइमेट चेंज, मौसमों की तब्दीली एक हकीकत है। पहले कहते थे ना कि शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, शेर नहीं आता था, लेकिन अब शेर आ गया है। ख़तरा हमारे घर के अंदर आ गया है। अब अगर हमने बंदोबस्त नहीं किया, कराची बिलखुसूस और पाकिस्तान फूड इनसिक्योरिटी और माहौलियात की बदतरीन तबाही बर्बादी का निशाना बनने जा रहा है। उसमें बारिशें हैं, अर्बन फ्लडिंग है और इसी तरीके से जो मौसमों की तब्दीली से ख़राबियाँ आ रही हैं वो मुतासिर करेंगी। रोज़गार पहले ही नहीं, महंगाई से लोगों की कमर टूट गई है, बिजली, पानी, तवानाई की कमी, पानी की कमी, बुरा हाल है लोगों का। मैं समझता हूँ कि हम शजरकारी से ये सिलसिला शुरू करेंगे और जो इंडिजिनस प्लांट है, हमारे अपने कौमी और मकामी पौधे हैं, वो लगाकर इंशाअल्लाह ताला उनकी बूदोबाश और परवरिश करके इंशाअल्लाह पहले अव्वलन कराची, फिर हैदराबाद,
سکھر، نواب شاہ، میرپور خاص، پورے سندھ اور پورے پاکستان کو ہرا بھرا کریں گے۔ دو آخری شعر آپ کی نظر کر دوں اور اجازت لوں۔ ایک تو یہی کہ ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے، ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگن میں بھی سایہ جائے۔ تو میرے خیال میں 8+2 یا 8+8 درخت انشاءاللہ تعالی ہم ہر انسان، ہر شہری لگائے گا، کراچی کی آبادی کے حساب سے لگا لیں انشاءاللہ کتنے۔ اور اگر یہ 14 اگست کی مناسبت سے وزیر اعظم پاکستان، مختلف صوبوں کے وزیر اعلیٰ اس قومی شجرکاری مہم میں ہمارے ساتھ آ جائیں، 25 کروڑ پاکستان کے شہری اور عوام اگر ایک ایک درخت لگا دیں تو آپ دیکھیں پاکستان کم از کم ماحولیاتی تبدیلی، موسموں کی تباہی سے محفوظ ہو جائے گا۔ یہ پورے ملک کے لیے کال ہے، یہ SOS کال ہے، اور اس میں اب ہماری بقا اور سلامتی کا سوال ہے۔ اپنی بقا اور سلامتی کے لیے ہمیں شجر لگانے ہیں، پودے لگانے ہیں، درخت لگانے ہیں۔ وہ وقت یاد کریں جب نیم کے پیڑ ہوا کرتے تھے، بلیان درخت ہوتے جن کی بڑی بڑی جڑیں ہوتی تھی، اور پھر سڑکوں پر بادام کے درخت، شہتوت کے درخت، املی کے درخت، انجیر کے درخت، یہ سب لگے ہوتے تھے۔ آج کہاں ہیں؟ یہ نہیں ہے تو تتلیاں بھی نہیں ہیں، یہ نہیں ہے تو ٹڈے بھی نہیں ہیں، ٹڈے بھی نظر نہیں آتے، رات کے وقت جگنو نظر نہیں آتے، پرندے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ جگنو کہاں گئے، یہ پرندے کہاں گئے؟ ان سب کو واپس لانا ہے۔ اب یہ شجر ایسا ہونا چاہیے پورے ملک کے لیے جو سایہ دار بھی ہو، خوشبودار بھی ہو، پھلدار بھی ہو، پھولدار بھی ہو اور گھونسلے دار بھی ہو۔ جن درختوں پر پرندوں کے گھر نہیں ہوتے، جن درختوں پر پرندوں کے گھر نہیں ہوتے، دراز چاہیں جتنے ہوں معتبر نہیں ہوتے۔ پاکستان کو بھی ایسا درخت بنانا ہے، اور کراچی کا عزم ہے، MKM کا عزم ہے۔ تھینک یو۔ آج جواب نہ دیں تو ہمارا خراب ہو جائے گا پروگرام۔ آج جواب نہ دیں بنا لیکچر کے۔ نہیں دیکھیں فروغ نسیم اس کو یار اس سے الگ ہی رکھنا ذرا، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پروگرام کو۔ لیکن جو ہے وہ فروغ نسیم صاحب کے حوالے سے جو بات آئی ہے نا، وہ بات اس لیے غلط ہے کہ اگر فروغ نسیم صاحب اس کیس کو بنانے اور چلانے والے ہوتے نا تو پھر جو ریلیف ملا وہ ریلیف ملتا نہیں، کام لگ جاتا پورا، ٹھیک ہے۔ تو اس ریلیف ملنے سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ شہزاد اکبر جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور عمران خان کے زمانے میں انہوں نے کیس بنایا تھا، یہ شہزاد اکبر جھوٹ بول رہے ہیں۔ فروغ نسیم اگر بنایا ہوتا یا ان کا تعلق ہوا تو فروغ نسیم کو اتنا کچھ پتہ ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ بہت اور کچھ پتہ ہے دنیا میں اور کہاں ہے۔ تو فروغ نسیم پھر یہ کہ یہ ریلیف ملتا نہیں، یہ ریلیف، اس میں ریلیف کے ملنے کا ملنا ہی جو ہے وہ یہ اس بات کی غمازی ہے کہ فروغ نسیم اس میں انوالو نہیں ہے۔ فروغ نسیم اگر اس میں ہوتے تو جو ہے وہ یہ ریلیف نہیں ملتا، یہ مجھے پتہ ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ فروغ نسیم صاحب کا یہ انہوں نے نہیں کیا یہ والا کام۔ شہزاد اکبر خود بیسیکلی وہ پلے کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب تو اوپنلی کہہ چکے ہیں کہ میرا بس چلے تو میں لندن پہ الطاف حسین صاحب پہ ڈرون اٹیک کروا دوں، یہ بیان ہے ان کے قائد کا۔ شہزاد اکبر صاحب کے قائد جو ہیں عمران خان صاحب، جو کہ آج کل بڑے دونوں کی بڑی ٹیموں کی بڑی آپس میں لگی ہوئی ہے، لیکن وہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جو ہے میرا بس چلے تو میں لندن الطاف حسین صاحب پر ڈرون اٹیک کرا دوں۔ ڈرون اٹیک اگر پاکستان میں ہو سکتے ہیں تو لندن میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو نہیں، یہ فروغ نسیم کا کام نہیں ہے۔ فروغ نسیم اگر کا کام ہوتا تو پھر کام ہی لگ جاتا ہے ان کا پورا۔ جی شکریہ۔ مصطفیٰ بھائی یہ بتا دیجیے گا کہ یکم اگست کو باغ ابن قاسم میں آپ شجرکاری مہم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، تو باغ ابن قاسم کے حوالے سے KMC کا ڈومین ہے، میئر کراچی ہیں، تو ان سے بھی اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے یا وہ بھی کوئی تعاون کرنے کی بالکل بات ہوئی ہے، ان کے ایڈمنسٹریشن سے بات ہوئی ہے، ان سے بات ہوئی ہے، اور KMC جو ہے وہ کراچی والوں کی ہے بھائی،
KMC किसी जो है वो मेयर तो जो है वो एक ऑफिस का नाम है और उनकी जिम्मेदारी, बल्कि हम तो उनको हमें अप्रिशिएट कर उन्हें हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो काम मेयर का है, जो काम सिटी गवर्नमेंट का है, उसमें MQM जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई मसला नहीं होगा। शुक्रिया, थैंक यू।